یہ دو فرقے شروع سے میں نے عرض کیا مسلمانوں کو لڑانے کے لیے دو فرقے بہت خطرناک. ایک خارجی جو مولا علی کے دشمن ہے جسے قرآن نے منافق کہا ہے. یہ خارجی سب سے بدترین قوم ہے. اور یہ کیا انڈر گراؤنڈ چلے گئے, یہ اہل سنت میں چھپ جاتے ہیں. اہل سنت کے لوگ سارے عاشق اہل بیت ہیں مگر یہ سنیوں میں چھپ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور نجس فرقہ ہے وہ ہے نصیریوں کا. یہ مشرک ہیں, یہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں, حضرت علی نے ان پر لعنت کی ہے, ہر امام نے ان پر لعنت کی ہے. یہ شیعوں میں گھس جاتے ہیں. نصیری کبھی نہیں کہتا میں نصیری ہوں اور خارجی کبھی نہیں کہتا میں خارجی ہوں, کیونکہ خارجی پر قرآن نے لعنت کی ہے اور نصیری پر بھی قرآن اہل بیت نے لعنت کی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور یہ کیا کراتے ہیں, ان کا کام ہے فتنہ کرانا, ان کا کام ہے مسلمانوں کو لڑانا. اور یہ کئی ایسی حرام چیزیں لے آتے ہیں. ہوشیار رہیے, خصوصاً عزاداری میں. یہ ہمارے دھوکہ نہ کھائے کوئی نوجوان. دیکھیے عزاداری ہم جو کرتے ہیں وہ عین قرآن کے مطابق ہے. عزاداری وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہو. اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ عزاداری امام حسین کے لیے نہیں, وہ عبادت نہیں, وہ اللہ کی عبادت نہیں, وہ شیطان کی عبادت. اب یہ بہت سارے نصیریوں نے ہمارے نوجوان کو گمراہ کرنا شروع کیا. یہ کیا کرتے ہیں, آ کے علم کو سجدہ کرتے, سجدہ صرف خدا کے لیے. یہ کبھی تابوت کو سجدہ کرتے ہیں. یہ نصیری ہے, یہ شیعہ نہیں. دھوکہ نہ کھائیں, یہ مذہب اہل بیت میں حرام ہے سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے. یہ کبھی ذوالجناح کو سجدہ کرتے ہیں. بھئی یہ سب حرام ہے, آپ سجدہ صرف خدا کو کریں. یہ مذہب کو بدنام کرتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی ویڈیو لے لے کہ بھئی شیعوں کا جلوس ہے اور کوئی ایک ذوالجناح کو سجدہ کر رہا ہے تو کیا دکھائیں گے دنیا والے کہ دیکھو بھئی کچھ بت پرست ہیں, کچھ گائے کو سجدہ کرتے ہیں, اور نعوذ باللہ شیعہ جو ہیں یہ گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں. یہ پورے مذہب کو بدنام کرنے کی سازش ہے. کہیں قرآن میں نہیں لکھا. دیکھیے ہم ذوالجناح کیوں بناتے ہیں, کیونکہ یہاں تک ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے. رسول خدا نے کہا جس نے ماں کے قدموں کو چوما جنت کو چوما. کہا میری ماں مر گئی ہے, کہا جا کے قبر کو چومو. کہا مجھے قبر نہیں بتا, کہاں ہے میری قبر. رسول خدا نے ایک شبیہ بناؤ, سمجھو کہ یہ تیری ماں کی قبر ہے اور تو چوم لے تجھے ثواب ملے گا. تو علماء نے, کیونکہ پہلے زمانے میں ہندوستان میں کہیں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا کربلا جائیں, نجف جائیں, زیارت کرنے جائیں, تو اجازت دی کہ آپ شبیہ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہ منظر بھی یاد آئے, آپ گریہ بھی کریں اور آپ کو وہ غم بھی ہو اور آپ کو وہ ثواب بھی ملے, کیونکہ غریب آدمی وہاں جا نہیں سکتا. اور یہ شبیہ جو ہے شریعت سے جائز ہے, شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے, رسول خدا کی سنت ہے. عزیزان گرامی, لیکن شبیہ کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, اسلام سے انسان کو خارج کرنے والی چیز ہے. لہذا خبردار رہیے, یہ نصیری عزاداری کے بہانے سے ہم میں داخل ہو جاتے ہیں. کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ آپ سجدہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کریں. سجدہ صرف اور صرف خدا کو ہے. اگر کہیں امام بارگاہ میں کوئی نصیری آ جائے اور سجدہ کرے, آپ ہرگز اسے اجازت نہ دیں. یہ فعل حرام ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ پر, دیکھنے والے پر بھی گناہ ہے, اور جو وہاں صدر ہیں, مسئولین ہیں, کیونکہ پورے مذہب کو یہ بدنام کر رہے ہیں. یہ نصیری ہیں, ان سے خبردار رہیے. یہ شیعہ نہیں ہے, سجدہ صرف خدا کو ہے. پھر یہ کہتے نہیں سجدہ جو ہے تعظیمی ہو سکتا ہے, کیونکہ حضرت آدم کو تعظیمی سجدہ ہوتے. دھوکہ دیتے ہیں, لوگوں کی جہالت سے فائدہ لیتے ہیں کہ حضرت آدم کو سجدہ ہوا تھا. اے عقل کے اندھو, حضرت آدم کو سجدہ فرشتوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا خدا کے حکم سے کیا تھا؟ سجدہ خدا کے حکم سے کیا تھا, نہ کہ اپنے مرضی سے کیا تھا کہ تم ہر ایک کو سجدہ کرتے رہے. کیونکہ اصل کیا ہے, یہ نصیری جو ہیں اپنے پیر کو بھی سجدہ کرتے ہیں, اپنے پیر کو, ان کے جو پیر زندہ ہیں ان کو بھی سجدہ کرتے ہیں. لہذا انہوں نے انہیں گمراہ کیا ہے. ورنہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ خود کو سجدہ کرواتا ہے. تو اس نے کہا جی تعظیمی سجدہ ہو, گھوڑے کو بھی کر سکتے ہو اور علم کو بھی کر سکتے ہو, تابوت کو بھی کر سکتے ہو, تاکہ وہ جواد پیدا کرے جو مجھے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے. حالانکہ وہ بھی حرام ہے, وہ بھی کفر ہے, وہ بھی شرک ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو لہذا یہ عزاداری کے بہانے سے شرک اور کفر کی دعوت دے رہے ہیں. خبردار رہیے. اور یہی لوگ ہیں جو فتنے کا سبب, یہی لوگ ہیں جو بلند آواز سے تبرہ کرتے ہیں, کھلے عام تبرہ کرتے ہیں. یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کی صریح آیت ہے, کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھلا مت کہو, کہیں کوئی تمہارے سچے خدا کو برا بھلا نہ کہے. یہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں, شیطان کی عبادت ہے.
یہ تبرہ کر کے شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، نہ کہ خدا کی عبادت، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام